سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ صلی اللہ رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن مجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ الف الف اللہ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد انسان اللہ نے ایسے تخلیق کیا ہے میں اور آپ کہ دو مادے اللہ نے رکھے اس کے اندر، ایک شر کا ہے اور ایک خیر کا ہے۔ ان دو مادوں کے اندر سے جو مادہ تقویت پکڑ جاتا ہے، طاقت پکڑ جاتا ہے، وہ غالب ہو جاتا ہے دوسرے پر۔ تو جو غالب ہو جاتا ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اگر خیر کا مادہ افضل ہو جائے، وہ طاقت پکڑ جائے، تو شر کا مادہ جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ ہماری باڈی کا انٹرنل سسٹم ہے جو اللہ پاک نے رکھا ہے۔ خیر کا مادہ جو ہے اور شر کا مادہ، شر کا مادہ جب غالب ہو جائے، طاقت پکڑ جائے، تو پھر کیا کرتے ہیں کہ وہ انسان سے غلط کام کراتا ہے۔ جتنے انسان سے بھی جو فضول باتیں ہوتی ہیں وہ ساری اس سے پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں، کیونکہ شر کا مادہ بڑھ گیا اس سے۔ ہم کہتے ہیں طبیعت نہیں کرتی نماز پڑھنے کو، طبیعت نہیں کر رہی جناب میں تلاوت قرآن کروں، طبیعت نہیں کرتی کسی نیک آدمی کی صحبت میں بیٹھوں، برے کام کی طرف طبیعت بڑی کرتی ہے۔ صبح سے لے کے شام تک ٹی وی دکھا دیں آپ پروگرام، بیٹھ رہے گا ساری رات، ریسلنگ دیکھے گا، پھر دوسرے سسٹم پہ جائے گا، دوسرے چینل پہ جائے گا، دل ہی نہیں بھرے گا، حتیٰ کہ آنکھیں بند ہوں گی اس کی، لیکن وہ بڑے ذوق اور شوق سے اس سے لڑتا رہے گا اپنے جسم کے ساتھ، اور وہ کام کرتا رہتا ہے۔ وہ ایمان موجود ہے، ملامت بھی کرتا ہے اپنے آپ کو، خیال بھی گزرتا ہے کیا کر رہا ہوں میں، لیکن کیونکہ وہ خیر کا مادہ تو کمزور ہے، شر کا مادہ اس کا اپ ہوا ہے، تو وہ اس کو سوچنے بھی نہیں دیتا۔ اب تو آج کل کا زمانہ جو ہے تو ویسے بہت بگڑ گیا، بہت بگڑ گیا۔ تو اللہ پاک کے پاس میں جا حاضر ہوں گے اور اللہ تعالیٰ سے ہم کہیں گے کہ یا اللہ، تو پوچھے گا ہم سے کہ تم نے گناہ کیوں کیا؟ تو یہ کہ عذر پیش نہیں کر سکتے ہم کہ حضرت اللہ تعالیٰ ہم تو مکہ مکرمہ میں تھوڑی تھے، ہم تو انگلینڈ میں بیٹھے تھے، پورٹر میں تھے، وہاں پر بہت گند کام ہوتا تھا، تو ہم نے بھی گند کام کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ جواب دیں گے کہ تو نے کوشش کی تھی کہ تو اس سے بچے، سبحان اللہ۔ سنے بھی صحیح نا بات ذرا میری غور سے، شاید کہ دل میں اتر جائے میری بات۔ کسی کے دل میں کوئی بات اتر جاتی ہے تو اس کی زندگی بن جاتی ہے۔ زندگی بدلنے میں سال نہیں لگتے، مہینے نہیں لگتے،
بلکہ الحمدللہ کام لمحوں کے اندر ہو جاتا ہے، لمحوں ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہ بھئی اتنا بڑا آدمی تھا یہ تھا، سیکنڈ لگتا ہے الحمدللہ فرشتہ بن جاتا ہے. یہ تو ایسی اللہ سسٹم رکھا انسان کے ساتھ. تو پھر ہم کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ اللہ تعالیٰ میں نے تو انتظام کیا تھا، وہ زمانہ بھی میرا تھا، بولٹن بھی میرا تھا، مکہ بھی میرا تھا، مدینہ بھی میرا تھا، پاکستان بھی میرا تھا، ہندوستان بھی میرا تھا. تو کوئی تشخیص میں نے قرآن کی کسی آیت میں تم نے پڑھی کہ اس کے لیے اس کو سزا نہیں دوں گا، اس کے لیے اتنی سزا دوں گا؟ میرا تو حکم جنرل تھا کہ اگر تم میرے پاس گناہ کر کے آؤ تو تمہیں سزا دوں گا، بس کس سزا دوں گا. سورسز تو تمہیں خود تلاش کرنے چاہیے تھے، عقل تمہیں نہیں دی تھی. باقی تو تمہیں سارے کام آتے تھے عقل سے. چینل بڑے تک تبدیل کرتے تھے تم بیٹھ کے آئی فون پہ، اس پر تو بڑے کام آتے تھے تمہیں. بدماشیوں کا کام تو پورے کر لیتے تھے، لیکن کبھی تمہیں اللہ کے راستے کی طرف چلنے کے لیے قدم بڑھایا تھا. اور یہ تو میں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم برائی کی طرف جاؤ گے تو میں تمہارا ساتھ نہیں دوں گا، لیکن خیر کے بارے میں جاؤ گے نہیں، سب سوچے گے تو میں تمہارا ساتھ دیتا ہوں. سوچو گے کہ چلو یار وہاں چلتے ہیں، چلو دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، بس یہ سوچ لیا، باقی اللہ نے راستے کھولنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ خیر کا راستہ سوچا ہے آپ نے. ان اللہ معلوم حسنین، اللہ کہتا ہے کہ میں تو ایسے لوگوں کے ساتھ جو نیک کام کرتے ہیں ساتھ چلتا ہوں اس کے. قرآن نے کہا اللہ تعالیٰ نے. تو یہ جو خیر کا مادہ، اب خیر اور شر کا مادہ غالب، یہ گناہ کیوں ہو رہے ہیں، یہ فلاں کیوں ہو رہا ہے، یہ ہمارا بیٹا سگریٹیں کیوں پیتا ہے، یہ چرس کیوں پیتا ہے، نماز نہیں پڑھتا تو فلاں کیوں ہوتا. پھر بس ایک کام ہمیں آتا ہے کرنا، یہ جادو ہو گیا ہے اس پر، جن آ گیا ہے اس کے اوپر، کسی کی نظر لگی ہے اسے. جی کسی نے بڑا سخت جادو کیتا ہے جی، بس ایت کہ چلو ایتھے نہیں پاکستان علاج ہوئے گا. تو اس کی روزی لگنی تھی بیچاری کی پاکستان میں. سوچتے نہیں کہ بھائی اس کچھ مطلب نہیں ہے، صرف اس کا جو شر کا مادہ ہے وہ اپ ہوا ہے، اونچا ہو گیا ہے، اس کی ڈاؤن کرو، بیلنس کرو، اس کو بیلنس شیٹ بناؤ اس کی، انسان کی. خود میں اور آپ جب بھی دیکھیں کہ ہم پہ غلبہ آ رہا ہے، برے کاموں کے خیالات آ رہے ہیں، وہاں سے سستی ہو رہی ہے، اچھے کام پہ لگنے دل گھبرا آ رہا ہے، وسوسے آ رہے ہیں، خیرات روک رہے ہیں، اچھا کام ہے بالکل کچھ بھی نہیں ہے لیکن بس وہ روک رہا ہے اس کو، وہ چھڑ یار کی کرنا کی جانا ہوتا، وہ یار بھائی چلاؤں گے جا، وہ یار ضرورت نہیں نہ کام. یہ چیزیں آتی تو سب سمجھ جائے کہ میرا شر کا مادہ جو ہے نا آپ ہو گیا کنٹرول. اگر میں اس کو کنٹرول نہیں کیا تو میں تو پھر گیا کام سے نکل جاؤں گا، بیلنس نہیں میں کر سکتا، اس کو روک نہیں سکتا. اللہ پاک نے اس کا انتظام کیا ہے شاید تو کہ خیر اور شر کو سمجھے، انسان اپنی فالٹ کو سمجھے، اپنے آپ کو پہچانے کہ کوئی شیطان آگے آپ کو مجبور نہیں کر سکتا کہ آپ فلاں کام کرو فلاں کام کرو. شیطان بھی وہاں آتا ہے جہاں اس کا راستہ کھلتا ہے، کھڑکی کھلتی ہے نا اس کی تو پھر وہ اندر پہنچتا ہے. کھڑکی نہ کھلنے تو اندر کیسے پہنچے گا، سوال ہی پیدا نہیں آتا. تو یہ شر اور خیر، شر سے بات گناہ پیدا ہوتے ہیں، یاد رکھیں، بڑے عجیب جی اور بڑے خبیث قسم کے گناہ ہوتے ہیں. ایک چیز آپ کو بتاؤں آج کے حالات کے مطابق، ایک عذاب آیا ہوا اللہ تعالیٰ کا ہم پر، بیماری نہیں ہے، کیا ہے؟ عذاب ہے. بیماری تو بڑی ہیں، فلو نہیں لگتا ہے آپ کو، یہ بھی تو فلو ہی ہے. یہ کیا نشانی ہے عذاب کی اور بیماری کی؟ آج اس کا تجزیہ ہے، پسند آیا تو قبول کریں ورنہ چھوڑ دیں. کیا فرق ہے بیماری کے اندر اور عذاب کے اندر؟ دیکھیں فرق بتاتا ہوں. فرق یہ ہے کہ بیماری ہو تو بیماری جلدی انجیکشن لگا لیتے ہیں، یعنی اس سے بھی سخت بیماریوں کے نام ہیں ہمارے پاس، کینسر یہ وہ فلاں. لیکن جو عذاب ہوگا اس کی کیا نشانی ہے کہ عذاب ہونے کی نشانی یہ ہے کہ اس سے خوف پیدا ہو جائے گا،
خوف ایک پیدا ہو جائے گا. اور آج اتنا خوف ہو گیا ہے، اتنا خوف ہو گیا ہے کہ میں خود بھی سوچ رہا ہوں، میں تو خود بھی سوچتا ہوں کہ کیا ہو گیا دنیا کو. میں تو دل کی بات کہہ دیتا ہوں، اب کوئی ناراض ہو یا خوش ہو، لیکن میری عادت ہے میں جو دل میں میری بات آتی ہے میں کہہ دیتا ہوں. میں حیران جی ہو رہا ہوں کہ کتنا بڑا عذاب ہے یہ عذاب ہے، یہ بیماری نہیں ہے. بیماری کو تو آپ روک سکتے ہیں انجیکشن دے کے، اللہ کی قسم اللہ کے عذاب کو کوئی نہیں روک سکتا. یہ اس طرح ٹرمبل کرے. اچھا کیا عجیب عذاب دے رہے اللہ تعالیٰ، سوچیں. یعنی زمانے کے اندر کیسے کیسے عذاب آئے قرآن میں پڑھتے ہیں، اللہ کی انداز. لیکن اس ماحول کے مطابق عذاب دیکھیں کیا دے رہے اللہ تعالیٰ. کوئی ڈسٹربنس، بلڈنگیں کھڑی ہیں، سب کچھ کھڑا ہے، سبحان اللہ. لیکن عذاب کا یہ حال ہے کہ خوف، جو عذاب کا نشانی کہ خوف اتنا پھیل گیا کہ جس کی انتہا کوئی نہیں رہی. ہر آدمی ڈر گیا. اور کمال تو یہ ہو گیا سبحان اللہ، آدمی تو ڈر گیا لیکن مومن کیسا ڈر گیا. تعجب کی بات ہے، مجھے تو کچھ عجیب سی لگتی ہے بات. اتنا ڈر گیا کہتا ہے مسجدیں بند کر دو، عبادت گاہیں بند کر دو، مکہ مکرمہ بند کر دو، طواف بند کر دو. اللہ کے یہ عذاب ہے. اللہ کے بندے سبحان اللہ، جہاں سے علاج ہے اس ہسپتال کو بند کر رہے ہیں آپ. اور خود دیکھیں اس بیماری کا، آپ اس بیماری کا جو پہلو ایک یہ ہے جو کہتے ہیں لوگ، مجھے تو پتہ نہیں، کہ یہ بیماری ہاتھ سے پھیلتی ہے. اور ہاتھ کیا ہوتا ہے کہ جراثیم ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو ہاتھ کو دھو، اتنا دھوئے کہ آپ کو اسٹوروں کے اندر ملتے نہیں ہاتھ دھونے والے لوشن، غائب ہو گئے. یہ عذاب ہے. اب یہ ہے کہ ہاتھ کو دھو ورنہ لگ جائے گی، منہ کو ڈھکو ورنہ آ جائے گی. اب آپ مجھ سے یہ بتائیں کہ یہ مسجد ہے، کتنے آدمی بیٹھے ہیں؟ سو جتنے بیٹھے ہیں، ان سے زیادہ پاک کوئی ہوگا؟ مجھے بتائیں آپ، ہوگا کوئی پاک؟ اندر آ ہی نہیں سکتے. آپ تو ہاتھ کی بات کرتے ہیں جب آپ بہت سی چیزیں دھو کر آتے ہیں. ظاہر کی بات کر رہا ہوں. ہر آدمی یہاں پاک بیٹھا ہے، ہر آدمی مسجد میں. ساری دنیا میں ناپاکی بیماری آ سکتی ہے لیکن مسجد میں نہیں آ سکتی، میرا یقین ہے. عذاب کی بات کر رہا ہوں. آپ پاک صاف بالکل، ہاتھ بھی صاف، پاؤں بھی صاف، ناک بھی صاف، کان بھی صاف، سر بھی صاف. مساج جو کرتے ہیں ایک ہی وجود کو اللہ پاک کر دیتا ہے. ظاہری پاک سبحان اللہ، اور اندر آ گئے آپ نے عبادت کی تو باطنی بھی پاک، پاک در پاک. اس سے زیادہ کوئی پاک نہیں ماحول آپ کو ملے گا. اب دیکھیں خوف دیکھیں، ہمارے ایمان دیکھیں، آپ اندازہ لگائیں، ہمارا اپنے ایمان کا اندازہ لگائیں. ان لوگوں نے نہ اپنے پب بند کیے، نہ شراب خانے بند کیے، نہ کوئی چیز بند کی، کوئی خرافات بند نہیں. جہاں تک میں سمجھتا ہوں اٹا گٹا ہوگا تھوڑا بہت. جو اصل گندی جگہ ہیں، عروج پہ ہیں، وہ کھلی ہوئی ہیں. انہوں نے نہیں کہا، انہوں نے آپ کو نہیں کہا مسجد بند کریں، انہوں نے آپ کو نہیں کہا کہ آپ یہ کریں، مسجدوں میں آدمی اکٹھے نہ ہو. نہیں، یہ اللہ کا عذاب بتا رہا ہے کہ سبحان اللہ، کہ تمہارے ایمان ہی ختم ہو چکے تھے، جبھی تم پہ عذاب لایا کہ تم اپنی مسجدیں بری لگنے لگیں، اپنی عبادتیں بری لگنے. جہاں بیٹھ کے اللہ کا نام، یہ اب ہم جو ختم خواجگان کر رہے ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ یہ ایسی ایک چیز ہے ختم خواجگان کہ کروڑوں بیماریوں کو، بلاؤں کو ختم کر کے رکھ دیتی ہے، جڑ سے نکال دیتی ہے. جنات بلائیں جدھر اس کی فضاؤں میں، ہوا میں پھیل جاتا ہے. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، ولا حول ولا قوت الا باللہ. اس سے بڑے کوئی کلمے ہیں؟ سبحان اللہ والحمد للہ. اور پھر ایک جماعت مسجد میں بیٹھ کر بے تحاشا اس کو پکار رہی ہو، اللہ کا نام بلند کر رہی ہو. مجھے پتا ہے
یہ تو ایسا علاج ہے کہ سبحان اللہ، جس کو قرآن نے بتایا ہے کہ اندھیروں میں ایک نبی کو بند کر دیا، رات کا اندھیرا، سمندر کا اندھیرا، دریا کا اندھیرا، مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، تو اس نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ آج قوم کہتی ہے یہ نہیں پڑھو، مسجد نکل جاؤ، گھر میں بیٹھ جاؤ، سجدے نہ کرنا، فلاں نہ کرنا۔ کچھ سینس ہے اس کا؟ مجھے آپ بتائیں۔ اور موت سے کوئی بچ سکتا ہے؟ موت سے کون بچ سکتا ہے؟ یہ جراثیم نہیں مارتے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں مارنا چاہوں اس کو کوئی روک نہیں سکتا، اور جس کو صحت دینا چاہوں اس کو مار کوئی نہیں سکتا۔ اس رب کے ماننے والے ہم ہیں کہ جس کے ہاتھ میں سب کچھ ہے، جس کی طاقت میں سب کچھ ہے۔ تو یہ عذاب کی نشانی یہ ہے کہ انسان کے اندر ایک خوف پیدا ہو جائے گا، موت کا، ڈر کا، اوئے مر گئے، اوئے لٹ گئے، یہ بھی بند کر دو۔ یہ یعنی اتنا خوف ہو گیا کہ ایمان والے اپنی عبادت کو اس سے ڈرنے لگے، مسجدوں سے بند کر دو، بھاگ جاؤ، نکل جاؤ۔ یہ کتنے کارپیٹ کے اندر ہے، سنتا ہاتھ میں لو، ہاتھ میں آ جائے گا، نزدیک نہ ہو، یہ نہ کرو۔ یہ مومن کی یہ شان ہے، کیا ہو گیا تم لوگوں کو؟ اور پھر خود ہی اپنی طرف سے جوڑ لیا، 65 سے جو اوپر ہوں گے اس کے لیے بیماری تیار کی اللہ تعالیٰ نے، وہ مریں گے۔ یہ گارنٹی آپ کے پاس ہے، یہ لسٹ آپ نے بنا لی کہ 65 والا مرے گا، اور 65 جو 63 ہوگا وہ نہیں مر سکتا۔ اس کو کہتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ معقوف کر دیتا ہے عقلوں کو انسان کی۔ یہ عذاب ہے، اللہ کے گھروں کو بند کر دیا، وہاں سے باہر نکال لیں۔ ہاتھ باندھ کے التجا کروں گا، اس خانقاہ سے لوگوں کو نہ نکالنا، یہ اللہ کی خانقاہ مت کرتا ہوں۔ جس جگہ اللہ کا نام ہو اس کو بند کر رہے ہیں آپ، وہاں جہاں پروٹیکشن، یہی تو ایک جگہ ہے مومن کے لیے، سبحان اللہ۔ ایک یہی تو قلعہ ہے کہ جہاں بیٹھ کے سب کچھ مل جاتا ہے انسان کو اللہ کے نام سے۔ میرے بھائی، یہ شر جب بلند ہوتا ہے انسان کا تو اس وقت اللہ کے عذاب اترتے ہیں۔ لیکن ایک بات یاد رکھ لیں، میں آپ کو بات بتاتا ہوں، نقطہ سن لیں۔ یہ عذاب ہے نا، اب کیوں آیا بھائی عذاب؟ اب آپ کیا کہیں گے؟ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے جناب، فلاں ہوتا تھا جناب، لوگوں نے فلاں کر دیا، یہ کر دیا، بڑا شرک ہو گیا، اور فلاں یہ کرتا ہے، یہودی نے یہ کر دیا، سکھوں نے یہ کر دیا، ہندوؤں نے یہ کر دیا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، کبھی اللہ اس بات سے عذاب نہیں دیتا، بڑے عذاب کبھی نہیں دے گا، شرک پہ بھی نہیں دے گا۔ اگر شرک پہ عذاب اللہ دینا چاہتا تو آج تو یہ ملک کی دنیا ہی نہ ہوتی، دنیا ہی نہیں ہوتی۔ شرک، گناہ، سستیاں، نماز، یہ ان چیزوں کے لیے اللہ نے ایک قانون تو نہیں میں کہوں گا، لیکن اللہ کا انداز یہ ہے، سنت الہی یہی ہے کہ انسان کو ڈھیل دیتا ہے۔ شاید اب سمجھ جائے، بڑی رحمت ہے اس کی بلند، وہ تو رحمت سے اتنی رحمت ہے کہ تصور نہیں کر سکتا۔ فرشتے آ کے کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا، پتہ نہیں ٹھیک ہو جائے گا، میرا بندہ ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ بندہ میرا ہے تمہارا ہے؟ میرا بندہ ہے نا، کرنے تو سجدے کب تک کرتا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کے دل میں اللہ کی محبت پیدا ہو جائے اور میری طرف پلٹ آئے۔ عذاب نہیں دیتا ہوں۔ تو پھر عذاب کیوں آیا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ عذاب کی وجہ یہی ہے کہ شر و خیر کی بات جو میں آپ کو کر رہا ہوں، کہ جب شر بلند ہوتا ہے انسان کے اندر تو اس کے اندر جب بھی گناہ جو پیدا ہوتے ہیں، اور کون سی گناہ؟ اخلاقی گناہ۔ یہ واحد اس وقت اللہ تعالیٰ کی جوش مارتا ہے، غضب، اور ایک سیکنڈ نہیں لگاتا دنیا کو تباہ کرنے کے لیے، اور سنتا نہیں اللہ اس وقت کہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کسی کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے میری زمین کے اوپر۔ اللہ ظلم کو برداشت نہیں کرتے اور ناانصافی کو برداشت نہیں کرتے۔ جس وقت ظلم عام ہو جاتا ہے، ناانصافی عام ہو جائے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اب بس ختم معاملہ، اس قوم کو، اس دنیا کو میں نے رکھنا ہی نہیں۔ اتنی نفرت اللہ تعالیٰ کو ظلم کے ساتھ جا سکے۔ عذاب اس وقت ہوتا ہے، تو یہ عذاب جو اترا ہے اس وقت، یہ اسی وجہ سے اترا ہے کہ اس وقت دنیا کے اندر کیا بڑھ گئی ہے، جو شر کی وجہ سے جو عروج پہ چلا گیا ہے انسان کا، جو شخص کی جو گناہ عروج پہ گیا ہے،
کیا چیز کہ یہ ظلم ہے. ظلم ہندو مسلم سکھ عیسائی مسلمان گھر گھر کے اندر ظلم پھیلتا ہے. ایسی ایسی داستانیں آپ کو ظلم کی نظر آئیں گی آج کے زمانے میں کہ انسان سوچ بھی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. غلط کر رہا ہوں دوستوں، صحیح کہہ رہا ہوں، غلط کر رہا ہوں، کچھ ہوتا ہے. انتہا درجے کا ظلم ہے. ابھی دیکھ لیں آپ ہندوستان نے کیا کیا انسان کے ساتھ. میں یہ نہیں کہوں گا مسلمان سکھ عیسائی، انسانوں کے ساتھ. سب سے بڑی چیز انسانیت ہے. ہمارا اسلام سب سے پہلے آپ کو کیا سکھاتا ہے؟ انسانیت سکھاتا ہے. اگر کوئی آدمی بھوکا سردی مر رہا ہے بیٹھا ہے تو میں اس سے جا کے یہ نہیں پوچھوں گا آپ ہندو ہیں سکھ ہیں مسلمان ہیں آپ کیا ہیں. نہیں، اسلام یہ سکھاتا ہے تو اس سے جا کے یہ پوچھ کہ تجھے چاہیے کہ میں تجھے کھانا دیتا ہوں، میں تجھے کپڑے دیتا ہوں، تجھے میں شیلٹر دیتا ہوں. وہ کہے گا میں تو مسلمان نہیں ہوں کہ مجھے اس سے تعلق نہیں. تو انسان ہے. میرا مذہب یہ سکھاتا تھا. میں نے اس پہ پریکٹس کرتے ہوئے اللہ کی قسم اس بات پہ پریکٹس کرتے ہوئے ایک دشمن عیسائی، اس ملک کی بات کر رہا ہوں، دشمن عیسائی جو گالی دیتا تھا اس کو، جو نکلتا تھا نا گھر سے اس لڑکے کو، وہ مسجد میں جاتا تھا گالی دیتا دروازے کے باہر اس کو، وہ سخت بیمار ہو گیا. یہ سچی کہانی بتا رہا ہوں آپ کو. وہ جو عیسائی تھا اسی ملک کا، وہ سخت بیمار ہو گیا. آگے پیچھے تو ہوتے ہی نہیں تھا، آپ کو پتہ ہی ہے نا. تو اس لڑکے نے کہا کہ اب وہ آدمی نظر نہیں آیا، اندر چلا گیا. انڈی کو آیا واٹ یو وانٹ، کہتا آئی برنگ سم فوڈ فار یو. کہتا میرے لیے فوڈ ہے؟ کہتا ہاں. اس نے فوڈ دی اس کو. کہتا میں کل صبح تیرے فوڈ لے کر آؤں گا، میں تیرے لیے دوائیں لے کے آؤں گا. تیسرے دن اس نے کہا کہ آئی ایم ویری سوری بھائی، میں تجھ سے معافی چاہتا ہوں، تم مجھے مسلمان کر دے. میرے پاس تو کوئی پوپ نہیں آیا پوچھنے، کوئی عیسائی نہیں آیا، کوئی آدمی مجھ سے پوچھنے نہیں آیا، اور جس کو میں گالی نکالتا تھا عجیب مذہب ہے تمہارا. اس نے ہمارے نبی نے تو یہی سکھایا ہے، انسانی سب سے بڑی چیز ہے. میں سچی کہانی سنا رہا ہوں آپ اسی ملک. تو ظلم جب بڑھتا ہے، یاد رکھو دوستو، اخلاق سب سے بڑی چیز ہے. اسی کا نام تزکیہ اور تصفیہ ہے. یہ رنگ جو اوپر کا چڑھانے سے فائدہ نہیں ہوگا. اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند بھی نہیں کرتے جس کے اخلاق گندے ہوں، جس کے اندر یہ خباثتیں موجود ہوں، ظلم کے مادے ہوں. ہم ظلم کرتے ہیں اپنی بیویوں پر، ہم ظلم کرتے ہیں. ہمارا تو معاشرہ یہ کہتا ہے کہ جناب عورت کے ساتھ انصاف نہیں کیا جاتا. ان کے حصے کھا جاتے ہیں، ان کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں، بھائی بہنوں کی جائیدادیں کھا جاتے ہیں، ورثہ کھا جاتے ہیں، پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا. یہ میں آپ کو اسلامک اسٹیٹس کی باتیں بتا رہا ہوں. ٹاپ آف دیٹ سب ظلموں کی کیا کہانی ہے. تو یہ عذاب بتا رہا ہے ہمیں، یہ عذاب ہمیں بتا رہا ہے کہ تم لوگ ظالم ہو چکے ہو، اور تمہارے دماغ اتنے موقوف ہو گئے ہیں کہ تم اللہ کے گھروں کو تم خود ہی بند کر رہے ہو، خود ہی تالے لگا رہے ہو، خود ہی لوگوں کے گھر سے نکال رہے ہو کہ نہیں یہاں بیٹھ کے دعائیں مت مانگو، یہاں جماعتیں مت آنے دو، یا تبلیغ کا کام نہ ہونے دو، تبلیغ کو بند کر دو، گھر گھر جانا بند کر دو. اندازہ لگاؤ، خیر کے کاموں کو بند کر رہے ہیں. یہ کون سا مذہب ہے ہمارا؟ یہ ایمان کون سا ہے؟ کیا کہ ہمیں اللہ پہ یقین ہی نہیں ہے کہ وہ زندہ کرتا ہے وہ مارتا ہے، اس کی قدرت سے سارا کام چلتا ہے. ہمیں تو یقین اپنے اسباب پر آ گیا، مسبب اسباب کو بھول چکے. وجہ کہ شر جو ہے غالب آ گیا. جب شر غالب آتا ہے تو اندازہ لگاؤ انسان اس حد تک پہنچ جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس بیلنس کرو اپنی باڈی کو، اور کوئی اس کا علاج نہیں ہے، ورنہ تم بڑھتے چلے جاؤ گے. تم نہیں کنٹرول کر سکتے اپنے آپ اندر کو. تو اس کو صحیح کرنے کے لیے سبحان اللہ، یہ شر اور خیر کو صحیح. بس کہاں دن کیا کہتے ہیں کہ اخلاق رزیلہ اور اعمال فاسدہ. اخلاق رزیلہ جو ہوتا ہے نا، گندا اخلاق جو ہوتا ہے وہ کیا پیدا کرتا ہے؟ اعمال فاسدہ پیدا کرتا ہے. اچھے اعمال آپ کو نہیں دے گا، فاسد اعمال نکالے گا. جس کا اخلاق گندا ہوگا نا
وہ تیری او منہ سے اس کی گالی نکلتی ہیں بات کرتے، نہ دیکھتا ماں ہے، بہن ہے، باپ ہے، چھوٹا ہے، بڑا، پہلے گالی نکالے گا پھر اس کو کام کہے گا، تو یہ کام تم نے کیوں نہیں کیا؟ یہ اخلاق، اس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ. یہ اخلاق رذیلت، بدترین انسان ہوتا ہے جس کے منہ پہ گاڑی چلی ہوتی ہیں، بدتمیزی چلی ہوتی ہیں، بات بات پہ ایسی ایسی گندی باتیں کرتا ہے کہ نہ بڑوں کا خیال، نہ چھوٹے کا خیال، نہ بیوی کا خیال، نہ بچوں، کوئی تمیز سے کوئی نہیں سکتا. مغرور ہوتا ہے اپنے فن کے اندر، میں اس سے بڑا ہوں، میں اس سے یہ ہوں، اس کی گالی نکالنا حق ہے میرا، اس کو تھپڑ مارا میرا حق ہے. اس قسم کی باتیں، یہ تو اخلاق رذیلہ. تو اخلاق رذیلہ کیا پیدا کرتا ہے؟ اعمال فاسدہ پیدا کرتا ہے. یہ گندا اعمال پیدا کیا نا، اخلاق گندا ہوا تو کیا اعمال پیدا کیا؟ گالی دینے والا، بکواس کرنے والا، یہ جرم پیدا کرتا ہے. نافرمان باپ کا، ماں کا، گھر کا، بیوی کا، ایک جانور در جانور انسان ہوتا ہے. اس کو کہتے ہیں اخلاق رذیلہ. اس میں یہ کوئی نہیں ہم نماز پڑھتے ہیں، ہم تو فلاں کرتے ہیں، ہم تو یہ کرتے ہیں، یا اس سے کوئی تعلق نہیں. اخلاق رذیلہ ہے اندر، وہ قائم ہے آپ کی، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. آپ کو عبادتیں آپ کی فاسد عبادتیں ہوں گی، ویسی عبادتیں ہوں گی جس کے ساتھ آپ گندے ہی کام کریں گے. نماز پڑھیں گے اس سے کبر پیدا ہوگا. نماز کریں گے جو اس اخلاق رذیلہ کے ساتھ جو ہم نماز پڑھیں گے اس سے کیا پیدا ہوگا؟ کبر پیدا ہوگا، ریا پیدا ہوگا، فساد پیدا ہوگا. اخلاق اندر گند ہے نا، اس کو بھی برباد کرتا ہے اخلاق رذیلہ. تو اس کا تصوف کیا ہوا جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے؟ قرآن نے کہا ہے نبی یعلم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم، میرے نبی 3 چیزوں کو لے کر آئے، کتاب بھی دے گا، حکمت بھی دے گا، اور تمہیں پاک بھی کرے گا. جہاں قرآن پڑھنا سکھائے گا، جہاں سنتوں کے طریقے بتائے گا حکمت، وہاں تمہیں پاکی کے طریقے بھی بتائے گا کہ اندر سے تم اپنے اخلاق کو کیسے بلند کرو. میری بات سمجھ رہے ہیں بھائی؟ نہیں سمجھ رہے؟ سمجھ آ رہی؟ تقریر نہیں میں کر رہا، یہ عذاب کی بات کر رہا ہوں. اس عذاب کو روکنا ہے تو میری بات کو سمجھ جائیں، میری بات کو سمجھ جائیں. کیوں آیا ہے بھائی عذاب؟ کیوں آیا ہے؟ ظلم کی وجہ سے. یاد رکھنا، یہ نہیں ہے ہم نماز نہیں پڑھتے، اس پہ تو اللہ چھوٹ دیتا ہے. بندہ ہے چلو کل پڑھ لے گا، چھوٹا ہے پڑھ لے گا، بہت محبت کرتا ہے فرشتوں سے. اللہ تعالیٰ کا چپ کر، تم کیا پتا میرے بندے، میں جانوں میرا بندہ ہے. لیکن ظلم پر، کیونکہ اس نے اپنے اخلاق کو بگاڑا ہے، اخلاق کو بگاڑا ہے. تو اب کیا ہے؟ یہ اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں تبدیل کر دینا، اس کا نام تصوف ہے. سن لیں، اخلاق رذیلہ کو اخلاق حمیدہ میں تک، یعنی اخلاق رذیلہ گالی نکالنا ہے تو اس گالی کی وجہ اس کے منہ سے کیا نکلے گا؟ سبحان اللہ، آپ نے کیا کام کیا ہے، واہ، جنت کا درخت بھی بن گیا اور غصہ بھی نکل گیا. بولے سبحان اللہ، لا حول ولا قوت. یار آپ کی بات مجھے سمجھ نہیں آئی. سبحان اللہ، جنت کے خزانوں میں سے خزانہ بھی لے لیا اور پھر غصہ بھی بتا دیا. ان للہ و انا راجعون. سبحان اللہ، غم کا اظہار بھی کر دیا کہ یار کیا کتنا بڑا نقصان کر دیا، الحمدللہ، اور کتنا بڑا قرآن کے ہر لفظ 10 نہیں کیوں کا ثواب بھی لے لیا. اب دیکھیں کتنے مست ہیں آپ، وہ ہر بات پہ سبحان اللہ کہے گا. آپ ایک درخت لگائے جا رہے ہیں جنت کے اندر. یہ کیا ہے؟ یہ تو مسجد میں بیٹھے ہیں تو اخلاق رذیلہ آ رہا ہے. اور شیطان نے کیا کہ مسجدیں بند کر دو، مسجدیں پب کھول لیں، سب کچھ چل رہا ہے. میں جس وقت یہ پہلا واقعہ ہوا تھا نا، میں نے کہا تھا اسی وقت میں نے کہا تھا میری ایک بات یاد رکھنا، سب سے پہلے جو چیزیں بند ہوں گی مسجدیں بند ہوں گی. آج وہی ہو رہا ہے، مسجدوں میں اعلان کیا جا رہا ہے. عجیب بات ہے. تو اخلاق رذیلہ اس کو تبدیل کرنا ہے جس میں اخلاق حمیدہ کے اندر. جب اخلاق حمیدہ میں تبدیل ہو گیا اخلاق رذیلہ الحمدللہ، تو اعمال صالحہ پیدا ہونا شروع ہو گئے، بہترین پھل نکلنے شروع ہو گئے، بہترین خوبصورت فروٹ نکلنے شروع ہو جائیں گے، اعمال فاسدہ ختم ہو جائیں گے. ایسے خوبصورت پھل نکلیں گے جس کا اندازہ نہیں کر سکتے. کس چیز سے چینج ہوگا آپ کا اخلاق رذیلہ اخلاق حمیدہ میں؟ کس چیز سے چینج ہوگا؟ تزکیہ سے. تزکیہ جس کو ہم تصوف بھی کہتے ہیں، صوفیزم بھی کہتے ہیں، پیری مریدی بھی کہتے ہیں. اور نام آپ جو شاید دے دیں، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا. کام دیکھیں کام کیا ہے.
پیر کیا کام کرتا ہے یہ دیکھیں. ناموں سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے. تزکیہ یہی، تصفیہ یہی، اصلاح قلب، سب ایک ہی نام ہے چیز کے. لیکن مقصد کیا ہے کہ اخلاق رذیلہ کو ختم کر کے اخلاق حمیدہ میں آ جائے. اور جب اخلاق حمیدہ آ جائے تو یہ سبحان اللہ، میں اپنے حضرت کا قول بتاتا ہوں کہ جس وقت اخلاق حمیدہ بن جاتے ہیں تو وہ اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اس کا نام ولایت ہے. میرے حضرت نے فرمایا کہ لوگ پوچھتے ہیں ولایت کیا ہے، ولایت کہتے ہیں ولایت تو یہ ہے کہ اخلاق رذیلہ ختم ہوگا، اخلاق حمیدہ جب آ جائیں گے تو وہ ولایت پہ چلا جاتا ہے اور اللہ کا ولی بن جاتا ہے. نہ کوئی کشف دیکھتا ہے، نہ کوئی کرامات دیکھتا ہے، اللہ اس کو ولی کا ٹھپا دیتا ہے. کیوں؟ یہ تو اتنے خوبصورت اخلاق ہیں. لوگوں کو کھانا کھلاتا ہے، لوگوں سے پیار کرتا ہے، اپنی جگہوں کو چھوڑ کے اس کو پہلے دیکھتا ہے، لوگوں کی طرف بھاگتا ہے، اپنی قربانیاں دیتا ہے. کہیں جھگڑا لڑائی دیکھتا ہے اور کہتا ہے میں حق پر بھی ہوں تو کہتا ہے نہیں ٹھیک ہے یار تم لے لو، جھگڑا ختم کرو. بولے سبحان اللہ. اس کے گھر جنت ہوتے ہیں، بہن بھائی میں اتفاق ہوتا ہے، محبت ہوتا ہے. اگر چھوٹا بھی ناراض ہو تو اس سے بھی محبت کر کے معافی مانگ لیتا ہے. اگر کوئی بڑا ناراض ہو تو اس سے بھی معافی مانگ لیتا ہے. اس کے اخلاق کیسے ہوتے ہیں کہ اس کے سب سے بڑا پوائنٹ یہ ہوتا ہے کہ مجھ سے کوئی ناراض نہ ہو. اس کے لیے سب سے بڑا گناہ یہ ہوتا ہے کہ میں کسی کا دل توڑ دوں، میں کسی کا دل توڑ دوں. وہ ساری رات سوتا نہیں ہے. کوئی اتنا بڑا گناہ نہیں ہے دنیا کے نزدیک، لیکن اس کے لیے اتنا بڑا گناہ ہے کہ میں نے یہ بات کی، اس کے دل میں بری لگی یہ بات، یار یہ تو بہت بری بات ہو. وہ ساری رات سوچتا رہتا ہے کہ کیسے جا کے میں اس سے توبہ کروں. اس کو کہتے ہیں اخلاق حمیدہ. یہ اللہ کا ولی کر سکتا ہے. یہ ولایت ہے. یہ کروڑوں ہاتھ درجے سے بڑی کرامت ہے. جس انسان میں یہ چیز دیکھو تو سمجھو یہ تو بہت بڑی کرامت دکھا رہا ہے اس زمانے میں. ہم غصہ کر رہے ہیں وہ ہنس رہا ہے، ہم تھپڑ مارنا چاہتے ہیں وہ مسکرا رہا ہے، ہم اس کی چیزوں کو کھینچ رہے ہیں وہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں یار لینا دینے دو. ہم اس کو کونی مار رہے ہیں، دھکے مار رہے ہیں، وہ کہتا ہے خیر ہے یار خیر ہے. اس کو غصے کا نام ہی نہیں آتا. کوئی ہے ایسا آدمی؟ ولی تو ہیں، ولی تو بہت ملیں گے آپ کو، ولیوں کی آج کمی نہیں ہے، لیکن ایسا بااخلاق آدمی مجھے کوئی آپ دکھا. یہ درستگی جو ہے، یہ پاکیزگی کی جو ہے، یہ اخلاق حمیدہ جو آنا ہوتا ہے یہ خود نہیں آتا. یہ قانون بنایا اللہ تعالیٰ نے، یہ خود نہیں آتا. یہ تزکیہ کوئی کتاب نہیں پڑھیں گے آپ پھر تزکیہ ہو گیا بھائی یہ جھوٹ بولنا بری چیز ہے، اخلاق میں ہونا چاہیے فلاں ہو گیا تزکیہ آ گیا. نہیں آتا. ایسا کوئی ڈاکٹر نہیں بنتا، ایسے حکیم نہیں بنتا، قانون نہیں ہے اس کا. تو یہ تزکیہ کیسے آئے، اخلاق حمیدہ کیسے اترے؟ مجھے اپنے حضرت کا واقعہ بیان کرتے تھے وہ سنا دوں پہلے، پھر آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے. دریا تھا، دریا کے اندر کشتی تیرتی جا رہی ہے، آدمی بیٹھے ہوتے ہیں کشتی بوٹ، بڑی مستی کے ساتھ جا رہی ہے، بڑے سموتھ طریقے سے جا رہی ہے. لہریں اٹھ رہی ہیں لیکن وہ بڑی سموتھ ہے، ذرا جنبش نہیں ہو رہی، آرام سے لوگ بیٹھے ہیں کشتی کے اندر. اسی کے ساتھ ایک بہت بڑا لکڑی کا ٹکڑا گزر رہا ہے، کشتی کے ساتھ گزر رہا ہے، اور وہ جمپ مار رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے کبھی نیچے جا رہا ہے، کبھی اوپر جا رہا ہے، ہوا تو ادھر چلا جاتا ہے، ہوا تو ادھر چلا جاتا ہے. حالانکہ وہ حجم میں اس سے بڑا ہے، کشتی سے بڑا ہے بھی اکیلا، بیٹھا بھی کوئی اس کے اوپر نہیں. لکڑی نے سوچی یار یہ کیا بات ہے. وہ گویا ہوئی، نزدیک گئی کشتی کی، کہتے یار تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں. کہتے نا اور تو بھی بندہ ہے میں بھی بندہ ہوں. کہتے تھا نا فرق یہ ہے اس قسم کا کہ تو ولی بن گیا تھا میں اتنے ہی بیٹھا. تو لڑکی نے کہا کہ یار تو بھی لکڑی ہے میں بھی لکڑی ہوں، میں تو تجھ سے بڑی ہوں، اور میں دھکے کھا رہی ہوں، کبھی اوپر جاتی ہوں کبھی نیچے جاتی ہوں، کبھی ہوا مجھے لے جاتی ہے، اور تو نے تو آدمی بٹھائے ہوئے ہیں، بوجھ اٹھائے ہوا ہے، اور تو تے بڑے مزے کے ساتھ تیرتی ہوئی جا رہی ہے. بڑی خوبصورت کیا وجہ ہے، تو یہ کس طرح ہوئی؟ تو اس نے کہا ہاں اس کا جواب تو میں تجھے دیتی ہوں کیا کہ لکڑی تو بھی ہے اور لکڑی میں بھی ہوں، لیکن فرق یہ ہے کہ مجھے کسی کاریگر کا ہاتھ لگ گیا ہے. سبحان اللہ، تینوں ہاتھ نہیں لگیا رہے کسی، مجھے ایک کاریگر کا ہاتھ لگا، اس نے میری شکل ہی ایسی بنا دی کہ مجھے خود تیرنا نہیں بلکہ لوگوں کے بوجھ اٹھانے بھی آ گئے.
میرے بھائیو، تزکیہ اور تصفیہ اور اخلاق رذیلہ کے لیے ہمیں کوئی ایسا کاریگر چاہیے جو ہمیں بھی ایسی کشتی بنا دے کہ کتنے بھی طوفان آئیں، کتنی بھی بلائیں آئیں، کتنی بھی نافرمانی کو طوفان اٹھیں، لیکن سبحان اللہ، اللہ کی شریعت پہ ہم چلتے چلے جائیں۔ یہ دنیا ایک سمندر ہے، یاد رکھیں، اور ہم ایک کشتی بن جائیں، ایسی کشتی بن جائیں کہ شریعت، اللہ کے احکامات، اللہ کی محبت، قرآن حدیث ہمارے زندگی بن جائے اور کوئی حوادث زمانہ اس پہ اثر ہی نہ کر سکے۔ اس کے لیے کیا ضروری ہے کہ کوئی کاریگر ایسا مل جائے اللہ تعالیٰ ہمیں کہ ہمیں ایسی کشتی بنا دے۔ بھائی جب کوئی کاریگر مل جائے تو اس کا قانون بتایا گیا ہے، فوراً پیش کرو اپنے آپ کہ حضرت مجھے آپ ایسی کشتی بنا دیں، بن جاتا ہے آدمی اسی وقت، الحمدللہ اللہ نے قانون بنایا۔ یہ ہے طریقہ جو رذائل سے ختم کر کے اخلاق حمیدہ میں آنا۔ پھر یہ عذاب اتر اس لیے ہیں کہ ہمارے اخلاق کو بنانے والا کوئی نہیں رہا، اخلاق کو بنانے والا یہ سب ڈھکوسلے ہیں لوگ۔ اصل در وہ ہے، اصل جگہ وہ ہے جہاں سے غلاظتیں باطل نکلنا شروع ہو جائے انسان کا۔ بزرگ کہتے ہیں کہ اگر ایک انسان کی صحبت میں تم بیٹھے ہو، اس کی صحبت میں بیٹھنے کے بعد تمہیں صرف اتنا خیال بھی آ جائے کہ یار میں نیک ہو جاؤں، تو فرمایا اللہ کی قسم اس جگہ سے مت ہٹنا، وہ واقعی وہ جگہ ہے یا تجھ سے تیری اصلاح ہو جائے گی، میری اصلاح ہو جائے گی وہاں سے۔ یہ خیال آ جانا کوئی کم بات ہے، یہ خیال آ جانا کوئی کم بات ہے، یہ اس صحبت کی وجہ سے اگر تیرے اندر یہ خیال آ گیا، آج خیال آیا ہے، کل تیرا قدم اٹھے گا، پرسوں تو انسان بن جائے گا۔ ورنہ کہاں خیال آتا ہے آج کی صحبتوں میں؟ پیسے کا خیال، اس کی باتیں، اس کی باتیں، اس کی باتیں، ہزاروں قصے، ہزاروں کہانی ہیں جو انسان کرتا ہے۔ 2 منٹ کے اندر انسان دیکھتا ہے بھی قرآن کی تفسیر ہوئی ہے، تھوڑی کو پھر دنیا کی باتیں شروع ہو جاتی ہیں۔ سبحان اللہ، ایسی جگہ جہاں آخرت کی بات ہو اور آخرت کا فکر ہو۔ اور یہ حدیث کہتی ہے کہ اگر ایسی مجلس میں بیٹھ جاؤ تم، سبحان اللہ، کہ جس مجلس میں داخل ہو تو اس آدمی کو دیکھ کے تمہیں اللہ یاد آئے، سبحان اللہ، اس کی مجلس میں بیٹھو تو تمہارے علم میں اضافہ ہو جائے، اور تم اٹھ کے جاؤ تو تمہارے اندر ایک جذبہ پیدا ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ میں نے بھی صحیح ہونا ہے، مجھے کچھ نہیں سکتا۔ کہ جس جگہ 3 مل جائیں، عائشہ، یہ عائشہ کو بتا رہے ہیں امام الانبیاء کہ عائشہ جہاں سے یہ 3 چیزیں مل جائیں تو فرمایا وہی جگہ ہے جہاں سے انسان کو اللہ بھی مل جاتا ہے۔ اٹھنا، زندگی بھر تیرے اخلاق نہیں سنوریں گے۔ میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں، جس طرح قرآن و حدیث سنتیں کے طریقے ہم اپنی زندگی کو نہیں گزاریں گے، آپ کے یہ طریقہ ہے سنت کا، خود کوئی اخلاق صحیح نہیں کر سکے گا، بلکہ کیا ہوگا، کبر بڑھتا چلا جائے گا، اس شخص کا کبر بڑھے گا۔ اللہ کے نبی کی ایک دعا ہے، اللہ تعالیٰ مجھے ذکر کرنے والا، مجھے شکر کرنے والا، مجھے ڈر پیدا ہونے والا، مجھ میں عاجزی آ جائے، مجھ میں گریہ آ جائے، اور میرا دل جو ہے وہ تیری طرف رجوع کر جائے۔ یہ دعا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتہ ہے ہمیں اس میں کیا خاصیت ہے؟ کیا ہم ذکر کرنے والے ہیں؟ کیا ہم شکر کرنے والے ہیں؟ مجھے بتائیں، کیا ہم اللہ سے ڈرنے والے ہیں؟ کیا عاجزی ہمارے میں ہے؟ کیا گریہ کرنے والے ہیں؟ کیا اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہیں؟ یہ ساری صفات ہیں۔ اس کے لیے تو ہمیں وہی راستہ اختیار کرنا پڑے گا جو اللہ کے نبی نے بتایا کہ جا کسی کے پاس، کسی انسان کے پاس جا جس کے اندر آلریڈی صفات موجود ہیں، تو اس کی صحبت میں بیٹھ، تجھ میں بھی رنگ چڑھنا شروع ہو جائے۔ بولے سبحان اللہ۔ کیسی چیزیں، کتنا آسان ہے دین، ولی بننا کتنا آسان ہے۔ مجھے بتائیں، کہتے ہیں ولی 1 سیکنڈ لگتا ہے ولی ہونے میں، 1 سیکنڈ۔ سبحان اللہ۔ سب سے پہلے آدمی خود یہ کر لے کہ میں نے اپنی اصلاح کرنی ہے، قصہ ختم۔ کیا کرنی ہے؟ ختم۔ اب آدمی، ہم تو اللہ کی قسم اس دور میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اتنے کرم ہے کہ جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔ ہم تو آج اگر اتنا بھی سوچ رہے ہیں اللہ تعالیٰ میں اصلاح کرنا چاہتا ہوں، کیسے کروں؟ خدا کی قسم مجھے اللہ کی رحمت پہ اتنا یقین ہے،
کہ صبح ہونے سے پہلے آپ کو اس جگہ پہ پہنچا دے گا جہاں آپ کی اصلاح ہونی ہے. کوئی سوچ سکتا ہے کہ اس ملک کے اندر صبح اور شام اللہ کے ذکر کی مجلسیں چلیں؟ یہ کافرستان ہے بھائی. کہاں بیٹھے ہیں؟ کہاں بیٹھے ہیں کہ مکے مدینے میں نہیں بیٹھے. یہ میں بتا رہا ہوں یہ وہ جگہ ہے جہاں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آدمی نماز بھی پڑھ سکتا ہے. نہیں پڑھ سکتا. اتنی فرصت یہاں کسی کو نہیں ہے. اب یہاں دکانیں 24 گھنٹے کھلتی ہیں. اب ہم کام کرتے ہیں, ہماری دکانیں ہیں, کاروبار ہیں, مکان ہے, اور جناب پتہ ہے ہزاروں کہانی ہے, اور ہم ایک ماڈرن دنیا کے اندر ہیں, ایک بہت مصروف زندگی کے اندر ہیں. وہاں کس کو یہ خیال پہنچتا ہے کہ صبح بیٹھے فجر کے بعد تو اشراق کو ذکر کر کے اٹھے, شام ہو تو فجر کے بعد, شام ہو مغرب کے بعد ذکر کر کے اٹھے. کیا ہے کہ کسی اللہ والے کی دعا لگ چکی ہے, لگتا ہے اصل توجہ ہو چکی ہے کسی اللہ والے کی. اللہ تعالیٰ اس ملک پہ رحم فرما دیتا. جو اس ملک میں لوگ گئے ہوئے ہیں ان کے دلوں کو رنگ تو اپنے نام کے ساتھ. یہ تو دعا ہے کسی اللہ والے کی. ورنہ بھائیوں کہاں نصیب ہوتی ہیں یہ چیزیں, کہاں نصیب ہوتی. ایک مسئلہ پوچھنے لے گی, آپ یہاں سے انڈیا کر رہے ہیں, جناب مفتی صاحب وہاں ہیں, تم سے بات کریں, ان سے بات. اللہ والے تو اس سے بھی کہیں بلند ہیں. اللہ والے تو وہ ہیں کہ جن کی جوتیوں سے مفتی بنتے ہیں, عالم بنتے ہیں. تو ان کو ڈھونڈنا کتنا مشکل ہوگا. سبحان اللہ. اللہ جب کرم فرماتے ہیں کسی قوم پر, جب کسی قوم پہ کرم فرماتے ہیں, سبحان اللہ, تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی اللہ والے کی رحمت کی بارشیں برسا دیتے ہیں. رنگو اپنے آپ کو دوستو, رنگو اللہ کے نام پر, اپنے دلوں پہ رنگ چڑھاؤ, زنگ اتارو. عذاب دیکھ لیں آپ, عذاب آ چکے ہیں اللہ تعالیٰ کے. کس طرح دنیا سے لوگ مر رہے ہیں, آپ ہی دیکھیں کس طرح مر رہے ہیں. اور خوف وہ طاری ہو گیا ہے, اللہ اکبر, خوف کا وہ عالم ہے. اس وقت تو آپ خوف بھول گئے ہیں بالکل. آنے سے پہلے آپ کے کیا حالات تھے؟ خاتمہ ملائی ہوئے, اتنے نہ کرنا, فلاں نہ کرنا. خوف ختم ہوا ہی نہیں ہوا آپ کا, ہے نکلا نا ڈر. اور یاد رکھیں کہ آخر کا سب سے بڑا عذاب کون سا ہوگا؟ یہی جو میں بتا رہا ہوں آپ, جو دیا جائے گا نافرمانوں کو. خوف. کیوں کہ اللہ کہتا ہے لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اپنے دوستوں کے بارے میں اللہ نے کہا گیا ہے کہ سب سے پہلی چیز ان کو یہ دوں گا کہ ان کے خوف اور غم کو مٹا دوں گا. خوف اتنی گندی چیز ہے کہ ہم اپنی مسجدوں کو خود بند کر رہے ہیں, جو ہم نے خود بنائی ہیں. ان کو ہم جو مسلح کو ہم نے بلایا ان کو ہم باہر نکال رہے ہیں, نکلو نکلو, ہمیں ڈر ہے کہ موت آ جائے گی, موت آ جائے گی, موت آ جائے گی. یہ خوف اتنی بری چیز ہے کہ اپنوں کو بھی نکال دیتا ہے. اندازہ لگاؤ اگر یہ اور بڑی, یقین کریں اس خوف سے ہم اپنے بہن بچوں ماں باپوں کو بھی نکال دیں گے. نہ میرے گھر سے تو نکل جا, تجھے ہو گیا, تجھے ہو گیا. ایسا اللہ کا نہ کرے کہ ایسا عذاب اس شکل میں پہنچ جائے ہم تک. میرے بھائی اس کا طریقہ یہی ہے, کسی اللہ والے کے پاس جائیں, اس کے دامن کو پکڑیں, اور کس لیے؟ صرف ایک نیت کہ اخلاق رذیلہ ختم ہو گئے, اخلاق حمیدہ ہمارے اندر آ جائے, جھوٹ نکل جائے, ظلم نکل جائے, انصاف آ جائے, حسد نکل جائے, فراڈ نکل جائے, حرام نکل جائے, پاک اور صاف اندر جسم ہو جائے. رات کو سوئیں, جیسے اللہ کے نبی فرماتے تھے, جس وقت رات کو سوئیں تو کسی کی بھی کینہ ہمارے دل کے اندر نہ ہو. سبحان اللہ. خیال بھی نہ ہو کسی دشمنی کا. دعائیں دیتے ہیں سوئیں, اللہ تعالیٰ جس نے میرے ساتھ کوئی کام کیا اس کو بھی تو معاف فرما دیں. ایک عجیب دل انسان کا بن جائے, اندر انسان کے جسم میں بن جائے. کوئی کہو تیرے اتنے پیسے کھائے, اس نے فلاں کھائے, تو کوئی نہیں, آج کی قسمت کرتا میں معاف کرتا ہوں اس کو. کیا زندگی ہے, اتنا ہلکا ہو جاتا ہے آدمی دوسرے کو معاف کرنے کے بعد. سبحان اللہ. دوسرے انسان کو معاف کرنے کے بعد اتنا ہلکا ہو جاتا ہے کہ وہ ہواؤں میں اڑنا شروع ہو جاتا ہے. خدا کی ایک بات کہہ دوں دل سے, اس مقام پہ آپ پہنچے, دیکھیں کہ اتنے ہلکے ہو کے آپ سوئیں تو زیارت ایسی زیارت کہ جس کا آپ تصور بھی نہیں کر سکتے, وہ زیارت آپ کو نصیب ہو جائے گی. اتنے بوجھوں کے ساتھ کوئی زیارتیں ہوتی ہیں. وظیفوں میں 10 انسانوں کے وظیفہ 10 ہو جائے, اسی دیدار کرنا چاہتے ہیں, وظیفوں کے دیدار ہوتے ہیں. اندر تو اتنا بوجھ ہے ہمارے کہ ہمارے بستر دب جاتے ہیں ہمارے بوجھوں کے ساتھ. ہلکے ہو کے سوئیں. ہلکا ہونے کا طریقہ کون سا ہے کہ کسی کے خلاف دل کے اندر بات نہ ہو, ڈاؤٹ تک بھی نہ ہو کسی کے خلاف. صاف کر کے, یا اللہ
میرے دل میں کسی کے خلاف بات نہ ہو، میں سب کو معاف کرتا ہوں، ظلم والوں کو بھی معاف کرتا ہوں، پہلا میں نہیں رکھتا کسی کے لیے اپنے دل میں، تو جانے تیرے بندے جانے، تو نے خود کہا ہے کہ تم معاف کر دو، انتقام تمہاری طرف سے میں لے لوں گا، اگر لینا ہوگا بدلہ میں لوں گا، اور میرا بدلہ جو ہوگا وہ بہت بڑا بدلہ ہوتا ہے، تو کیا بدلہ لے گا؟ آپ دشمن کو معاف کریں کہ اللہ تعالیٰ میں معاف کرتا ہوں، تو جانے وہ جانے، لیکن ظالم کو چھوڑتا نہیں ہے اللہ تعالیٰ، ظالم کو نہیں چھوڑتا۔ تو یہ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کسی اللہ والے کو ہاتھ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اس کے پاس جاتے ہیں، پھر اس کہتے ہیں آپ قبول فرمائے ہمیں، تو پھر وہ اپنے ساتھ کنیکشن ملاتے ہیں آپ کا۔ یہ جو سنت ہے نبی جو یہ طریقہ کیا کرتا ہے، وہ کنیکشن ملاتا ہے، وہ کنیکشن کہتے ہیں بیعت ہونا، یعنی کیا کہتا ہے کہ آؤ آدمی، یہ دوسرے لفظ بتا رہا ہوں میں، حضرت کی زبان بات کرتا ہوں، کیا ہوا کنیکشن؟ اس آدمی سے کہتا ہے آ میں سمندر ہوں، میرے اوپر نہ ٹھہر، آ میں سمندر ہوں، میرے اندر تو بھی غرق ہو جا، تو بھی پاک، اس کو کہتے ہیں بیعت ہونا، یہ ہے بیعت، کہ کھڑا نہ ہو کیا ہے کہ میرے اندر آ جا، میں بھی پاک ہوں، تجھے یہ پاک کر دوں گا، پکڑ میرا ہاتھ، وہ ہاتھ پکڑتا ہے تو پورا کرنٹ اس کے اندر چلا جاتا ہے پاکی کا، الحمدللہ، اور وہ اس کو توبہ کے کلمے پڑھا دیتا ہے، توبہ کیا کیا، بس ریگریشن آ گیا، اس میں پچھتاوا آ گیا، سوچنا آ گیا کہ میں نے یار فلاں کے ساتھ ظلم کیا تھا، بیعت ہوتے ہی میں نے اس کے ساتھ زیادتی کی تھی، مجھے یار اس کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا چاہیے تھا، مجھ کے ساتھ فراڈ نہیں کرنا چاہیے۔ جب یہ خیالات آنا شروع ہو جائیں تو سمجھے سبحان اللہ اندر پاک ہو گیا، اس کا خیالات مٹنے شروع ہو گیا، اس کی توبہ قبول ہو گئی ہے، اس کی توبہ قبول ہو گئی، اللہ نے توبہ اس کی قبول کر لی ہے، ہاتھ پکڑتے یہ خیالات آنا شروع ہو گیا اس کو۔ جب وہ کنیکشن مل گیا تو اس کے بعد پھر دوسرا کام ہم نے کیا کرنا ہے، اب یہ بزرگوں کی زبان سے بتاتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر دوسرا کام یہ کرو کہ اس کی ذات میں ایسا ہونا ہو جاؤ کہ بالکل اپنے آپ کو اس کے آسرے پہ چھوڑ دو، جس طرح وہ چلائے، جیسے آپ پتنگ سمجھتے ہیں، پتنگ کائٹ، کبھی اڑائی ہے پتنگ آپ نے؟ جتنے ٹھمکا مارتے ہیں ادھر اڑتی ہے پتنگ، ماشاءاللہ سبھی جانتے ہوں گے، ماشاءاللہ سے پہلوان لوگ بیٹھے بچپن میں اڑاتے ہوں گے آپ بھی، ایسے ایسے کیا اڑی پتنگ، تو جدھر ٹھمکا مارتے جائیں گے ایسے کریں گے ایسے جھکے گی، ایسے کریں گے ایسے جائے گی۔ تو فرمایا بس تو بھی پھر شیخ کے ساتھ وہی تعلق رکھ کہ جس طرح وہ کہے کرتا چلا جا، اپنی رائے کو اس کی رائے میں۔ یہ حضرت مجدد ثانی کا فکرہ پیش کرتا ہوں آپ کی خدمت میں، توجہ فرمائیں۔ حضرت مجدد ثانی رحمۃ اللہ علیہ بانی نقش بند کیا کہتے ہیں، تو اپنے آپ کو اس کے اندر اتنا فنا کر دے کہ جیسا مردے کو غسال کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے، مردہ ہوتا ہے نا، تو جب اس کو نلایا جاتا ہے، غسال کہتے ہیں نلانے والے کو، اس کو ہاتھ ایسے کرتا ہے ایسے چلاتا ہے، گردن ایسے کرتا ہے ایسے چلی جاتی ہے، منہ کھولتا ہے منہ کھول دیتا ہے، اس کے اندر کوئی طاقت نہیں ہوتی۔ میں تو مردہ بن جا اور اپنے آپ کو اپنے شیخ کے حوالے کر دے، جو حکم تجھے دیتا چلا جائے تو اس کو پورا کرتا چلا جائے۔ یہ صحیح مریدی کی بات کر رہے ہیں، سبحان اللہ، کیونکہ آپ کو یقین اتنا ہو گیا کہ یہ جو مجھے ٹھمکا مارے گا گڈی میری گردن کٹ نہیں لگی، میری پتنگ کٹے گی نہیں انشاءاللہ، پتنگ نہیں کاٹنے نہیں دے گا، جتنا ٹھمکا مارے گا مجھے اونچا اڑاتا چلا جائے گا، سبحان اللہ، گرنے نہیں دے گا۔ یقین تو ہونا چاہیے نا شیخ پر، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ الحمدللہ بس جب اس طرح پہنچ گیا اپنے شیخ کے ساتھ تو سمجھیں اللہ کے فضل سے اس کے غزائل ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ظلم نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جس نے یہ کام نہیں کیا ابھی تک، یاد رکھو کہ دنیا کے اندر بھی وہ شخص برباد ہے اور آخرت میں بھی برداشت ہے۔ قد افلح من زکا وخاب من دساہا، یہی ہے کہ تم اپنے نفس کا غلام ہے، دنیا میں بھی تو برباد کر رہے اپنے آپ کو، دنیا میں برباد ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے، تو چور ہے، ڈاکو ہے، حاسد ہے، ظالم ہے، جھوٹا ہے، ظلم کرنے والا ہے، فرشتے اور لانتے پہنچتے ہیں، تیرا کچھ بھی نہیں ہے، کتنے بڑا کاروبار ہو جائے، کتنے بڑی تیرے مکان ہے، سب بیکار ہیں تیرے لیے، ہر صبح شام تجھ پہ لانتے بھیجتے ہیں فرشتے۔ لیکن الحمدللہ اگر تم نے پاکی کا راستہ اختیار کر لیا، اصلاح کا راستہ اختیار کر لیا، تو تجھے دنیا کچھ بھی کہے، تو غریب ہے، ایک کپڑا ہے، ایک جوتا ہے، چھوٹا سا مکان ہے، سبحان اللہ، لیکن تو نہیں جانتا کہ اللہ کے نزدیک تو کتنا بلند ترین انسان ہے۔ میرے بھائیو دیر نہ کریں، جہاں دل لگ جائے آپ کے، آپ تو دل کیا ہے کہ بھئی یہ
یہ میرے لیے آدمی سیٹ ہے، میں سے بیت ہوتا ہوں، توبہ ہوتا ہوں، فوراً ہاتھ پکڑا دیں. وسوسوں سے نہ ڈریں، شیطان سے نہ ڈریں، اللہ کی رحم کی طرف دیکھیں کہ یہ رحمت کا موسم ہے، یہ کوئی سزا دینے والی بات نہیں ہے، یہ تو اللہ رحمت کی طرف بلا رہا ہے. آؤ رحمت کی طرف آ جاؤ، اپنے آپ کو مٹاؤ، اپنے آپ کو ختم کرو اور دستے راستے پہ آ جاؤ، دین کو سمجھو، اپنی عبادات کو بلند کرو. کریں گے بھائیو؟ یہ ہے تصوف، تزکیہ جس کو کہا جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ تزکیہ ہمارے ختم ہو چکے ہیں، خانقاہیں اڑ گئی ہیں، پیر چور ہو گئے ہیں، سب معاملے ختم ہو گئے ہیں، پیسے غالب آ گئے ہیں، چندے چل چلے ہیں، ہر بات پہ چندہ چاہیے، ہر بات پہ پیسہ چاہیے. مرید کتنے جی؟ اب لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں جب بھی دیکھتے ہیں تھی جماعت ہے، ذرا کہہ دیں فلاں جگہ ہمارا مدرسہ بن رہا ہے، کوئی تعاون فرمائیں حضرات. میں نے کہا بھائی یہ تعاون والی جماعت نہیں ہے، یہ تو مانگتے ہیں سارے، یہ تو خود مانگتے ہیں، اللہ سے مانگنے آنے بیٹھے ہیں. میں ان کو چندہ کیا کہوں؟ اس لیے جس وقت مجھے سٹارٹ کیا نا حضرت صاحب نے، پہلی نصیحت مجھے ایک کی تھی، وہ میرے پاس مکتوب میں لکھا ہوا بھی ہے. دنیا بڑی ناراض ہوئی ہے اس معاملے سے. سب سے پہلی نصیحت حضرت نے مجھے یہ فرمائی تھی کہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ نہیں ہے نہ چندہ لینے کا اور نہ چندہ دینے کا، یہ کام کبھی نہ کرنا. الحمدللہ سکون ہے زندگی کے اندر. اپنی مسجد بنائی، اپنی خانقاہ بنائیں، اللہ کے فضل سے کبھی کسی سے چندہ نہیں مانگا، کسی مرید سے نہ کہا. یہ بیٹھے ہیں سارے پوچھے، میں نے کہا جی کبھی میں مسجد بنا رہا ہوں چندہ دے دو جی، فلاں دے دو جی، لندن کی بن رہی ہے. مجھے تو اتنا پتہ چلتا تھا کہ حضرت نے خواہش کی لندن میں میری خانقاہ ہو، تو الحمدللہ 2 مہینے کے بعد مجھے اتنا پتہ چلتا کہ حضرت آئیں مسجد تیار ہو گئی، آ کے آپ وہاں ذکر کرا دیں. نہ میں پوچھتا تھا کیوں آیا. دوسری نصیحت فرمائی تھی کہ خبردار اگر اللہ تجھے خانقاہیں دے دیں تو کبھی اپنے ہاتھ میں پیسہ نہ رکھنا، نہ ان کے حساب کتاب میں جانا، تیرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. اور آج مجھے پتہ ہی نہیں کس مسجد میں کتنے 4 خانقاہیں ہیں، مجھے نہیں پتا کہ ان کا حساب کتاب کیا ہوتا ہے. کیوں بھائی؟ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ کل گواہی دیں گے قیامت پہ یا نہیں دیں گے کہ ہمارے پیر نے کبھی پیسہ نہیں مانگا ہمارے سے؟ دیں گے گواہی؟ ہاتھ کھڑا کریں. سبحان اللہ. یہی بات ہے. یہ تو معاملہ اور ہی ہے بھائیو. بندہ پیسے اتنے امیر آدمی ہیں، ان کے یہ تو آپ کو فلاں ہیں، یہ تو فلاں. اللہ کی قسم مجھے نہیں پتا کون غریب ہے کون امیر ہے، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں اس بات پوچھنے کی. میں جیب میں نہیں دیکھتا، دل دیکھتا ہوں کہ کون سا دل لے کر آیا ہے یہ. نہ میں کہتا ہوں یہ پٹھان ہے، مسلمان ہے، ہندو ہے، سکھ ہے، عیسائی، مجھے کسی سے کوئی تعلق نہیں. جو میرے پاس ہے اور میرا بننا چاہتا ہے میں اس کو اپنا بنا لیتا ہوں. زبان سبحان اللہ میری جو میرا بن جاتا ہے پھر وہ میری زبان سمجھتا ہے. میں کہتے ہیں میں اردو بول رہا ہوں، تو کیسے سمجھ؟ کہتے میں تو ساری سمجھتا ہوں. میں حیران ہو گیا یار تو اردو کیسے سمجھ رہا ہے؟ میں ٹپیکل قسم کی اردو بولتا ہوں اور تو میری اردو کہتے میں تو اردو آپ کو بہت سمجھنے لگا. چھوٹا بچہ. ہاں تم ادھر بیٹھا کرو. کہتے کیوں؟ ہاں تجھے اس بات سمجھ بالکل آتے پوچھیں مجھ سے جو بات پوچھی آپ نے جو کہی. یہ کون سی زبان ہے؟ اس کو کہتے ہیں محبت کی زبان ہے. یہ نہیں اتنے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو اردو کا پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو، اور سب میری باتیں سمجھ رہے ہیں، اچھی طریقے مجھ سے زیادہ سمجھ رہے ہیں لوگ. تو بات یہ ہے دوستو، حقیقت یہ ہے کہ جہاں اللہ کو پانا ہو، اللہ کے لیے ہوں، اللہ کے لیے جمع ہو، تو وہاں پھر اللہ ہی ہو، مال نہ ہو، وہاں دنیا نہ ہو، وہاں پیسہ نہ ہو، کوئی بات تک بھی نہ ہو. مجھے یاد ہے کہ کسی سے میں نے پوچھا ہو تیرا کب کاروبار ہے، تیرا کتنے پیسے ہیں، مجھے تو ابھی تک یاد نہیں ہے. شاید میں کسی سے پوچھتے نہیں کہ تیرا کاروبار چل رہا ہے نہیں چل رہا، مجھے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو کیا کام کرتا ہے، تو فلاں کیا کرتا ہے، تیرا کیا بزنس ہے، تو میرے کا نہ میں پوچھتا ہوں بھائی آپ پنجابی ہیں، آپ بنگالی ہیں، آپ کون ہیں، آپ سندھی ہیں، آپ فلاں ہیں، کوئی پتہ نہیں. بس ایک سمجھتا ہوں سبحان اللہ، ایک بات سمجھ آتی ہے کہ یہ بندہ ہے اور صحیح ہونے آیا ہے. اللہ کا نام میں کہتا ہوں اٹھا بس قمیض اٹھاتا ہوں میں اس کی. سبحان اللہ. قمیض اٹھاتا ہوں، اللہ سے ملا دیتا ہوں. یہ میرا کام ہے بھائیو. اللہ کے واسطے مجھ سے چندہ مت مانگو. بڑے لوگ ناراض ہو گئے مجھ سے کہ جی عجیب آدمی دیکھے ہمیں چندے ہی نہیں دیتے. بڑی بڑی ڈیمانڈ کرتے ہیں لوگ. مجھے اتنی شرم آتی ہے، میں کیسے بتاؤں بھیا میں نہیں کرتا یہ کام. میرے پاس اتنا پیسے نہیں دوں، جو ہے میں آپ کو دے دیتا ہوں.
میں آپ سے دوں، میں ان سے کیسے پیسے مانگوں کہ بھائی ان کو پیسے دے دو، ان کو پیسے دے دو؟ ایسی بات نہیں ہے الحمدللہ. پتہ ہے ان کو کہ اگر میں کہوں تو ایک دم سب کچھ قربان کر دیں گے لوگ. کیوں؟ کہ یہ اللہ کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو میں ان کو ٹھگوں، ان کو یوز کروں؟ نہیں، یوز کروں گا ان کو انشاءاللہ. اور کہاں یوز کروں گا؟ جنت میں یوز کروں گا، پکڑ کے یوز کروں گا. بھائی چل ادھر سفارش لگا میری نبی پاک سمجھ کے کہ میں نے تو اللہ کا نام سکھایا تھا تاکہ میرا درجہ بلند کرا. یہ تو وہ بیٹھے ہیں لوگ جو میرے درجوں کو بلند کریں گے. میں تو ان کی جوتی اٹھاتا ہوں، اس لیے ان سے منتیں کراؤں گا. جا تو زیادہ محبوب ہے اللہ کے نبی کا، میں اتنا محبوب نہیں، تو زیادہ نبی، تو زیادہ محبوب ہے کہ تو جوانی میں توبہ کرنے آیا تھا، تجھے ہوش بھی نہیں تھا کہ تو توبہ کرنے آ گیا تھا. جا میری بھی جا کے تو سفارش کر اور مجھے جنت میں اچھی جگہ دلا. پکڑوں گا ضرور، لیکن جنت میں جا کے ان کو پکڑوں گا، استعمال کروں. دیں گے ساتھ میرا؟ پکی بات ہے. اپنے ساتھ رکھنا، مجھے بھی لے کے جانا. اچھا چلیں اب روشی پڑھتے ہیں انشاءاللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں. ڈر نکلا آپ کا؟ نہیں نکلا؟ بیماری سے نکل گیا یا اور گڈھا؟ ابھی تو پہلے جن نکالا ہے میں نے. سبحان اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید المرسلین شفیع المذنبین طه و یاسین الحبیب الامین. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد النبی الامی ازواجہ امہات المؤمنین وذریاتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید وسلم تسلیما دائما ابدا کثیرا کثیرا. اللهم انت رب لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وابن عهدك وعهدك ما استطعت اعوذ بك من شر ما صنعت ابوء لك بنعمتي وذنبي فاغفر لي فانه لا يغفر الا انت. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وظلمنا وحزننا وشدنا خطأنا عمدنا كل ذلك عندنا. اللهم اغفر لنا ما قدمت وما اخرت وما اسررت وما اعلنت وما اسررت وانت اعلم به. انت المقدم وانت المؤخر لا اله الا انت، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم ثبتنا الإيمان وأمتنا الإيمان واحشرنا يوم القيامة مع الإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا 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 أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا والآخرة. يا قاضي الحاجات اقض حاجاتنا. يا دافع البليات ادفع بلياتنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. يا شافي الأمراض اشف أمراضنا. اللهم عافنا في بدني. اللهم عافنا في سمعي. اللهم عافنا في بصري. لا إله إلا أنت. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم اغفر لنا ولوالدينا واستاذينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين